مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں آصف رضا اور رضا ورلڈ یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ دوستو ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے حضور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر کے حاضر ہے۔ امام عشق و محبت حضور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ویسے تو آپ نے بے شمار واقعات سنے ہوں گے، اور ہمارے اس چینل رضا ورلڈ پر بھی آپ نے کافی زیادہ واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج ہم حضور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ لے کر کے آئے ہیں جو کہ آپ لوگ سنیں گے تو یقیناً آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں دو انگریز حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر کے حضور سرکار اعلیٰ حضرت سے کیا کہا، یعنی حضور سرکار اعلیٰ حضرت کو پرکھنا چاہا، آپ کی پرکھ کرنی چاہیے۔ تو آخر میں ان لوگوں کو کیا ہاتھ آیا، وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ تو چلیے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دو انگریز حضور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے۔ تو نبی تو جمادات اور نباتات کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت دو چڑیاں آسمان میں اڑ رہی تھی، ایک آگے تھی اور ایک پیچھے اڑ کر کے جا رہی تھی۔ تو وہ جو انگریز حضور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت سے یہ چڑیاں آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تو ان کے در کا ادنا سا غلام ہوں، مگر جب تم اصرار کرتے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ یہ چڑیاں آپس میں کیا بات کرتی ہیں۔ یعنی ان انگریزوں کا دماغ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہم حضور سرکار اعلیٰ حضرت کا امتحان لیں گے، تو کہا کچھ ایسا کیجئے جس سے کہ یہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ تو انہوں نے سوچا، اور سوچنے کے بعد دیکھا کہ آسمان میں دو چڑیاں اڑ رہی تھی، ایک چڑیا آگے تھی، ایک چڑیا پیچھے تھی۔ تو انہوں نے حضور سرکار اعلیٰ حضرت کی پرکھ کرنی چاہیے کہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت کو پرکھیں گے اور پتہ کریں گے آج۔ تو حضور سرکار اعلیٰ حضرت بھی کیا خوب جواب عطا فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں تو ان کے در کا ایک ادنا سا غلام ہوں، لیکن جب آپ اس کے بارے میں اصرار کر رہے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو حضور سرکار اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو حضور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ آپس میں بات کر رہی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تو ان کے در کا غلام ہوں۔ یہ چڑیاں باتیں کر رہی ہیں، آگے والی چڑیا پیچھے والی چڑیا سے کہہ رہی ہے کہ گھر جلدی چلو، اندھیرا ہونے والا ہے۔ اس پر پیچھے والی چڑیا بولی میں اپنی پوری طاقت سے اڑنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر جہاں ہم اترے تھے وہاں میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے، جس کی وجہ سے میں اڑ نہیں پا رہی ہوں۔ یہ سب سننا تھا، وہ انگریز خاموش سے ہو گئے کہ آخر ایسا کیا ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے، جب شام کی بات ہے تو ہر جانور، ہر پرندہ اپنے گھر واپس لوٹنا چاہے گا، اس میں نئی بات کیا ہے۔ جب حضور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اتنی بات سنی تو کہیں نہ کہیں ان لوگوں نے اس چیز کو جاننا چاہا کہ آخر یہ چڑیا نہیں اڑ پا رہی ہے، یہی بات ہے۔ چونکہ وہ انگریز شکاری بھی تھے تو ان میں سے ایک شخص نے فوراً اپنی بندوق سے پیچھے والی چڑیا کو گولی مار دی۔ جب گولی ماری وہ چڑیا اوندے منہ زمین پر گر گئی، اور اس کے پیروں کو دیکھا گیا تو حقیقت میں اس کے پیر میں کانٹا لگے ہوئے تھا۔ یہ دیکھتے ہی دونوں اعلیٰ حضرت کے قدموں میں گر گئے اور مسلمان ہو گئے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، حضور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اصرار کرنے لگے کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی۔ گلستان اولیاء صفحہ نمبر 50۔ تو اس طرح سے دو انگریز حضور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صرف آپ کا
इश्क व मोहब्बत चेक करने के लिए कि वाकई में हुजूर सरकार आला हज़रत में कुछ है या नहीं, सिर्फ नाम के आला हज़रत हैं। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि वो जिन आला हज़रत के बारे में आए हैं, जिन आला हज़रत को चेक करने आए हैं, उन आला हज़रत की इश्क मोहब्बत की अगर बात की जाए तो वाकई में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उनका इश्क है। जब ये सब देखा माजरा तो वो हुजूर सरकार आला हज़रत के कदमों में गिर गए कि वो आला हज़रत जिनको इस चीज़ का भी इल्म है कि दो चिड़ियाँ उड़ रही हैं, एक चिड़िया के पैर में कांटा लगा हुआ है।